عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ لوگوں نے علم سیکھ لیا مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہے تو بھی نظر نہیں آتے۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ گہری چپ بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ آنکھیں دنیا کی تمام معصومیت اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ جب روتی ہیں تو دلوں کو ہلا دیتی ہیں، اور جب بند ہوتی ہیں تو دنیا کو رلا دیتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کرے۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان ایک دفعہ بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک بری عورت 100 مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، مگر 100 مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اور نہ بتانے سے فاصلے۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے کم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی آدھی زندگی یہ ثابت کرنے میں گزر جاتی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ اور پھر یہ احساس ہوا، جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی اپنی قدر کھو بیٹھو گے۔ جو لوگ روتے نہیں ہیں نا، انہیں رولانا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر وہ ایک بات پر نہیں روتے، وہ ہر اس بات پر روتے ہیں جس پر وہ صبر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، شرط یہ کہ مرد عزت دینے والا ہو۔ رشتہ اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتہ روح کو۔ رشتوں میں فاصلے تب آنے لگتے ہیں جب ہم الجھے ہوئے سوالوں کا جواب خود ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص اذیت میں ہے جس نے اپنے من پسند شخص کو یہ بتایا کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گا۔ منزلوں سے گمراہ کر دیتے ہیں لوگ۔ ہر کسی سے راستہ پوچھنا اچھا نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کو دوسرے کے گھر میں کیسے رہنا ہے ضرور سکھائیں، مگر ضروری ہے اپنے بیٹے کو بھی یہ سکھایا جائے کہ کسی اور کی بیٹی کو کیسے رکھتے ہیں۔
کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ کچھ عرصہ رشتوں میں پہل کرنا چھوڑ دیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ مجبوری میں رشتہ نبھا رہا تھا۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا کہ وہ محافظ ہوتے ہیں، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ کسی کو دکھ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، حقیقت سے سامنا ہوا تو پتا چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ آپ کی قدر وہ انسان کرتا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے سہولتیں پیدا کر دیتا ہے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے، اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا الٹ کر ویسے ہی کہو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں لیکن بنا دی جاتی ہیں، جبکہ بوجھ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفرین اذیت ہے۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف۔ اکثر اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں، جب چاہیں حصہ لیں۔ اور رفتہ رفتہ جب میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتا چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھا دی تو صبر، جو مانگا نہ ملا تو صبر۔ ایک پرواہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ دنیا کی رنگینیوں سے سیکھا ہے یہ سبق، انسان بھی عارضی ہیں اور جذبات بھی عارضی۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ کردار سے خوبصورت ہونا چہرے کے خوبصورت ہونے سے 100 گنا بہتر ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ وہ دے دے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کا زوال نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔
فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں۔ حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ انسان کچھ تعلق کبھی چھوڑ نہیں سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ کسی رشتہ کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ لفظوں کا کھیل ہے صاحب، احساس بھلا کون پڑتا ہے؟ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا، یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو کوئی خواہش ہی نہ رہے مجھ سے چھیننے کی۔ یہ عارضی لوگ خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ کاش کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہوتے ہیں۔ کوشش کریں خیانت نہ ہو۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کے چلنے پہ بھی رونا آتا ہے۔ آج کل احساس مہنگی ترین چیزوں میں شامل ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے۔ جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو یاد کر لیتا ہے، اور یہیں سے اس کے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح اور اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہو۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں ہے۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فہرست میں یا رب۔
حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی موجودگی میں حور کا ذکر یا خواہش کی جائے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ لوگ جب تک بھیگ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے، اور جب تک خود پہ نہ بیتے جذبات کو نہیں مانتے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جو روح کی اذیت بھی جانتا ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ اب کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ خیانت کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں نایاب ہیں۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ لہجے کتنی دیر تک میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بناتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ دنیا میں ہر شے قیمتی ہے، ہر شخص ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ لیتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ زندگی ہونٹ پہ بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ انسان کو اپنے اب سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں لیکن دلوں کا حال صرف رب جانتا ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہو تو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں، ہو سکتا ہے اب خود ہی روشنی ہو۔ رزق کی ایک قسم، آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔
زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ جب بات اپنے اوپر آنے لگے تو لوگ آپ کی پرانی باتیں نکال کر اپنا سچ چھپانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال ذری لگتی ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت اور پیار۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ تلاش دل کو صرف سکون کی ہوتی ہے۔ رشتوں کا نام چاہے کچھ بھی ہو، خاموشی میں ہی راحت ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت آدم کی تھی۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے کہ جس کے ساتھ بھی چلے جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ وقت بہت کچھ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے۔ ساری برائیاں جان کر بھی صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے۔ اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کون کب کہاں کیسے بدل گیا اور کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی ہی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔
جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں۔ سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکے کھاتا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں، یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور منہ پہ سلام کرتی ہے۔ مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ، تعلق، جہاں عیب گنوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ یقین جانیں دنیا کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کریں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ انسان کے دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر ہی پورا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھول۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلیت جانتے ہوئے بھی باتیں اگنور کرتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈسپرشن دیتی ہیں۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دو بار نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ انسان کی دو چیزیں درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کی نماز اور اس کی زبان۔ کوئی کتنا بھی اچھا ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ ہر انسان بیزار ہے زندگی سے، اور ہر انسان لمبی زندگی کی چاہ رکھتا ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی بھی آزاد کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے،
اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، ان کا اصل چہرہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ کافی ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں تک جاتی ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ سب کو سب کا پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو نہیں پتا۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔
اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ پہلا، اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ دوسرا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اے انسان، ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کیسے بتائیں اور کس سے چھپائیں؟ کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے، جو درد کو سمجھتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا، کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ اب سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے، اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ اسے اس کے لیے اتنا ہی آسان کرتا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے سمجھانا اللہ ہی کے ذمے ہے۔ پھر کیسی پریشانی، کیسے وسوسے، تم بس قرآن پڑھو، بار بار پڑھو، پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے۔ اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر جانتی ہے۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے تھے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے تھے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہے۔ چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہے، بھلے ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو، احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھیں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں۔ کبھی گن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے، وہ جانتا ہے
ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے شیئرنگ شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے سہولت و آسانی پیدا کرنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب ہٹ جاتے ہیں، مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اچھے اور مخلص دوست بہترین سہولت کار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانہ کہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں جو یہ سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی سب کچھ رک جائے گا یا بدل جائے گا، مگر کچھ نہیں رکتا، کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، بس ہم نہیں ہوتے۔ گویا ہمارا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے۔ تو پھر اس نہ ہونے کے برابر ہونے کا اتنا غم کیوں، اتنا گھمنڈ کس لیے؟ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب اب خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے۔ اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ چھوڑ کر دیکھیے تو صحیح خدا پر میٹھے ہو جائیں گے، باقی سب بس یہ صبر کا پہلا گھونٹ ہی نمکین ہے۔ انسان بھی بھلا کوئی اعتبار کرنے کی شے ہے۔ اب خدا سے باتیں کرنا سیکھے اور پھر دیکھیے کسی میں نہیں، اتنی جتنی اس سے گفتگو میں تسکین ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی اگر سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے اب سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ پوچھا گیا، صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹنے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، سوچ سمجھ کر بانٹیں۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان؟ انجام کے خوف سے تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں تمہارے مقدر میں لے آتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نہ یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکے۔ کچھ لوگ آپ سے بس اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں، بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دیکھ بانٹیں، اب کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں، اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں سبھی کو، غموں کو، بے بسی کو، اذیتوں کو، محرومیوں کو، ستانے والوں کو، رلانے والوں کو، دشمنوں کو بس اتنا جواب دے دوں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ دوست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ 70 ماؤں کی ممتا بھی شرماتی ہے اس سے، ہنس تو پڑے ہم بھی کسی بات پر، یہ کسی بات نے کیا یاد دلا چھوڑا ہے، چپ سی ہے اب طبیعت کچھ ہماری سوچتے ہیں، یہ ہم نے خود کو کہاں لا چھوڑا ہے، ذرا سی الجھن ہے لیکن خفا کیوں ہے زندگی، ایسے کئی سوالوں کو میرے آگے لا چھوڑا ہے، کر گزر ہی جاتا ہے ہر وقت، ہر دوڑ، ہر بندش، یہ گزرتے وقت نے ہی نہ جانے کیا کیا سیکھا چھوڑا ہے۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ صبر کرنا سیکھیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہے، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہے۔ تم بس اللہ پہ پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، بس تم مایوس نہ ہونا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہو۔ ہر ظالم پر ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا۔ وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں ان سنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی دل کو قرار نہیں دے گا تو کون تمہارے دل دے گا؟ جب وہی نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف خوب جاننے والا دلوں کے حالات، خیالات، راز بن کہی باتی، الجھن ہے نہ ابھی تھوڑی،
یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو۔ جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنے بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے۔ اس سے آنسو درد کی زباں ہوتے ہیں، اس لیے یہ جب آنا چاہے اس سے آنے دیا کریں۔ بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ سات سمندر پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کے ایک آنسو سے بہت محبت کرتا ہے، یعنی جب ایک آنسو اندر کا حال بتا دیتا ہے تو کئی آنسو کیا کچھ نہ بتاتے ہوں گے، کیا مانگتے ہوگے حال دل اسی کو سنانے سے دل کا راحت ملتی ہے، کیونکہ رب کے در پر جانے سے انسان بے چین نہیں ہوتا، وہ سہارا مانگتا ہے رب سے۔ اور پھر جب تھامنے والا اللہ ہو تو کیوں کرو گے دعائیں؟ سنتا ہے بن بولی کہانیاں، جان لیتا ہے، اور ہمیں اکثر کچھ ایسی شے چاہیے ہوتی ہے جن کو ہم زباں سے نہیں بلکہ آنسو کی زباں سے مانگتے ہیں، جو اللہ خوب جانتا ہے۔ بے شک غم لے کر سونے والے کی صبح غمگین ہی ہوتی ہے، تو اپنے دل کو ہر فکر سے آزاد کر دیں، دل میں یقین پیدا کریں جس نے ہر تکلیف سے آپ کو نکالا ہے، کیا وہ اب نہیں نکالے گا؟ جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے وہیں سے اس کی مدد آتی ہے، وہیں سے معجزوں کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے اب گما بھی نہیں کرتے۔ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارا پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کی میزان عمل میں 2 قیرات رکھ دی جائے گی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ چونکہ قدردان انسان دوسرے انسانوں کی ایک خامی کو دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کی قدر کرنا نہیں چھوڑتا، تو واعظ و نصیحت کے نام پر شیطان اس سے دوسرے انسانوں کے جذبات نہیں مجروح کروا سکتا، اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش مخطر کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہ سنبھال پائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں، نہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں۔ یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے۔ ہر انسان ریپلیس ہو جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پہ تو کبھی اور دلچسپ لوگ مل جانے پہ۔ جب انسان اداس ہوتا ہے تو یادوں کے صحرا کی طرف نکل جاتا ہے، دکھوں کی بوسیدہ کتاب کھولتا ہے تو یادوں کے سنریزے اس کی آنکھوں میں چھنے لگتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد وہ اداسی کے رومال سے ارزاہے کے آنسو خشک کر کے دنیا کی رنگینیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔
شاید اسی لیے خدا نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ تم بھی اداسی کی تہ خرچ کر آرزوؤں کو پس پشت ڈال کر عید کی خوشیاں مناؤ کہ یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ، بعض باتیں ہم سمجھ کر بھی نہ کچھ بن جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ سامنے والے کا بھرم نہ ٹوٹے، صرف اس لیے کہ رشتے میں کوئی درار نہ آئے، اور شاید یہ نہ سمجھی ہی سب سے یہ بڑی سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تا عمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں پکڑنے کے لیے صرف ایک ہاتھ اور ایک اچھے دل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ سکے۔ زندگی میں جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے، ثمرات کی پرواہ کیے بنا کریں۔ آپ کا رب آپ کی جھولی کو کبھی بھی خالی نہیں رکھے گا۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گڑ پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ رہیں۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کا واسطہ وفادار لوگوں سے پڑے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خود بے ایمان ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج وزوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ جو جتنے زیادہ دعوے کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وفائیں وقت اور عمل سے ثابت ہوتی ہیں، دعووں سے نہیں۔ جب ڈوبنا ہی مقدر ہو تو آدمی سمندر کی بجائے گٹر میں گر کر بھی مر جاتا ہے۔ آخر ہر کوئی پاک تو رہنا چاہتا ہے، خالص زندگی تو چاہتا ہے، خالص چیزیں تو چاہتا ہے، مگر زندگی میں پانی بھی تو خالص نہیں چاہیے، زندگی میں افکار بھی خالص چاہیے، زندگی میں تعلقات بھی خالص چاہیے، سوچیں بھی خالص چاہیے۔ اب خود اپنے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ کا انتخاب خوب سمجھ بوجھ کے ساتھ کیجیے کہ یہی الفاظ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا جو وقت سے پہلے اس اینک کو اتار دے۔ انسان کتنا عجیب ہے، رات گھر آنے سے قبل ناشتہ کے آتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر افسوس قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہو تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ انسان دو وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔
بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی۔ گفتگو ایسی شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کرے جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔